کہ ہم اس اسعاروں میں تبدیلیاں کروا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں متوقع تبدیلیاں جو شاید قیامت کے قریب آئیں گی، کسی متوقع تبدیلی کی بنیاد پہ، کسی طفل تسلی کی بنیاد پہ، کسی لالچ کی بنیاد پہ، اور کہیں پہ ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کی دھونس اور دھاندلی کی بنیاد پہ یہ ہڑتال نہیں رک سکتی۔ تاجر دوست اسکیم ہمیں منظور ہی نہیں ہے، اس اسکیم کو واپس لینا ہوگا، اس کے بغیر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ کہتے ہیں مذاکرات، ہم نے بڑے مذاکرات کیے، آج بھی ایف بی آر سے بات ہوتی رہی، واضح طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ مذاکرات تب ہوں گے جب تاجر دوست اسکیم واپس لی جائے گی، اس کے بغیر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اور مذاکرات کس سے ہوں گے؟ مذاکرات وزیر اعظم پاکستان سے ہوں گے، اس لیے کہ وزیر اعظم سے نیچے کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کردہ اس تاجر دوست اسکیم کو واپس لے سکے۔ اس لیے بے اختیار لوگوں کے ساتھ، حکومت کی مراعات لینے والے لوگوں کے ساتھ، ایف بی آر کے اندر بیٹھے ہوئے کرپٹ لوگوں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح میں یہ بات کہتا چلوں کہ تاجر دوست اسکیم کے ساتھ ہم نے پورا چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے۔ آئی ایم ایف کے 23rd ریویو کے اندر واضح طور پر یہ بات آئی ایم ایف نے تجویز کی کہ اشیاء خورد و نوش پر، اسٹیشنری پر، دودھ پر، دوائیوں پر ٹیکس نہ لگایا جائے، لیکن اس بجٹ کے اندر آٹے، دال، چاول، اشیاء خورد و نوش، کریانہ آئٹم پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا گیا۔ اس بجٹ کے اندر دوائیوں پر سیلز ٹیکس لگا دیا گیا۔ بچوں کی تعلیم جو پہلے ہی عام پاکستانی اپنے بچوں کے لیے نہیں لے سکتا، اس تعلیم کی اسٹیشنری پر سیلز ٹیکس لگا دیا گیا، دودھ پر لگا دیا گیا، پولٹری پر لگا دیا گیا، جانوروں کے چارے پر لگا دیا گیا۔ غرض ہر وہ آئٹم جو بنیادی ضرورت ہے اس پر سیلز ٹیکس لگا دیا گیا۔ ہم اس کو کسی صورت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور میں یہاں گزارش کرتا چلوں کہ ود ہولڈنگ ٹیکس تاجر نے نہیں دینا، یہ ود ہولڈنگ ٹیکس تاجر نے عوام سے لے کر ایف بی آر کو دینا ہے۔ ہم ایف بی آر کی غلامی نہیں کر سکتے، ہم ایف بی آر کے بغیر تنخواہ کے ملازم نہیں بن سکتے کہ ہم مہنگائی کے تانے تو تاجر سنیں اور لوگوں سے ٹیکس لے کر حکمرانوں کو ان کی عیاشیوں کے لیے دے، یہ ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ان کو واپس لینا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم سے تو ٹیکس لینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں تاجر قربانی دے، قوم قربانی دے۔ ہم پیدا ہوئے تو قربانی کا لفظ سننا شروع کیا، ہم پیدا ہوئے تو سننا شروع کیا ملک کے حالات بہت خراب ہیں، حالات آج تک نہیں سدھرے، ان حکمرانوں کے محلات بن گئے، دبئی کے اندر 12 ارب ڈالر کی پراپرٹیاں خریدی گئیں، لندن اور پیرس کے اندر محلات خریدے گئے، ملک کا عام آدمی غریب تر ہوتا چلا گیا، صنعت کار صنعتیں بند کر کے ملک سے جا رہا ہے، 16 لاکھ نوجوان وہ مایوس ہو کر ملک چھوڑ چکا ہے۔ عالم یہ ہے کہ ہر شخص اس وقت ملک چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر یہ حکمران اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ اپنی عیاشیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا واضح مطالبہ ہے کہ مفت بجلی، مفت گیس، مفت پیٹرول، یہ 4-4 ہزار سی سی کی گاڑیاں، یہ ہزار گز کے بنگلے، یہ بیرون ملک دورے، یہ علاج، یہ پروٹوکول، یہ 50-50 گاڑیوں کے کانوائے، یہ اب بند کرنا ہوں گے۔ حکومت اپنے اخراجات کے اندر وہ یورپی یونین کی طرح کہ جب یورپ میں بحران آیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ 25% حکومتی اخراجات کو کم کیا گیا، انہوں نے اخراجات کم کرنے کی بجائے موجودہ بجٹ میں حکومتی اخراجات کو پھر بڑھا دیا۔ اس لیے غیر ترقیاتی، غیر پیداواری اخراجات ختم کرنا ہوں گے، حکومتی اخراجات کو کم کرنا ہوگا، اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اور پھر ہم یہ بھی گزارش کرتے چلیں کہ جب تک
یہ FBR جو کرپشن کا گڑھ ہے، اس FBR کو جس کے بارے میں حکومتی اعداد و شمار ہیں کہ 1300 ارب روپے سالانہ کرپشن FBR میں ہوتی ہے، FBR کے کلرکوں کے بنگلے بنتے ہیں اور تاجر غریب اپنا پیسہ لگا کے روزگار دے کے وہ دکان بند کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ان FBR کے اہلکاروں کو نیب کے اختیارات ہمیں کسی صورت اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو 86,000 ارب روپے کا ملک پہ قرضہ ہے، یہ قرضہ ملک کے تاجر نے نہیں لیا، ملک کے صنعت کار نے نہیں لیا، یہ 86,000 ارب روپے کا قرضہ اس ملک پہ 76-77 سال حکمرانی کرنے والے ان حکمرانوں نے لیا ہے، اس لیے ان سے لیا جائے۔ ہمارا خون نچوڑ کر مزید قرضے لے کر اب یہ سود کی ادائیگی یہ بھی نہیں چل سکتی۔ آئین پاکستان میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ سود سے پاک معیشت ہوگی، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ موجود ہے، اس کے باوجود اس وقت 8,500 ارب روپیہ ہم سود کی ادائیگی کی مد میں دیں گے۔ اگر شرح سود کو 10% پہ لے آیا جائے تو اس وقت 4,000 سے 4,500 ارب روپیہ بچایا جا سکتا ہے، لیکن بینکوں کو نوازنے کے لیے، اپنوں کے لیے بینکوں کی شرح سود کم نہیں کی جا رہی، اس لیے اس شرح سود میں معیشت نہیں چل سکتی۔ ہم نے پورا چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے، اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے تحت ہم 28 تاریخ کو ملک گیر ہڑتال کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت ملک کے مختلف شہروں کے اندر انتظامی دباؤ، دھمکیاں، تاجر نمائندوں کو خوفزدہ کرنا، انتظامی مشینری کو استعمال کرنا اور اس طرح کا پراپوگنڈا کہ SRO میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور یہ جو نوٹسز دیے گئے ان پہ کارروائی نہیں کی جائے گی، یہ سب نہیں چلے گا۔ اب 28 اگست کو ہڑتال ہوگی۔ میں کراچی پہنچا ہوں صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کا دورہ کرتے ہوئے، پورے صوبہ پنجاب اور پورے صوبہ خیبر پختونخوا کی ایک ایک تنظیم کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ 28 اگست کو نہ کوئی بڑا شہر کھلے گا، نہ کسی دیہات کی کوئی دکان کھلے گی۔ کل میں بلوچستان جا رہا ہوں، انشاءاللہ پورا بلوچستان بھی شٹر ڈاؤن ہوگا، شہر کراچی اور شہر سندھ پورا شٹر ڈاؤن ہوگا، اور یہ ایک دن کا شٹر ڈاؤن ہے۔ ہم توقع اور امید رکھتے ہیں کہ ایک دن کے شٹر ڈاؤن سے ان اندھے بہرے اور گونگے حکمرانوں کو پاکستان کے تاجر اور صنعت کار کی بات سمجھ آئے گی، لیکن اگر سمجھ نہ آئی تو ہم اس بات پہ مشاورت کر رہے ہیں کہ ہم اس مزاحمتی تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم اگلے مرحلے کے اندر 2 دن کے ملک گیر شٹر ڈاؤن یا غیر معینہ مدت کے شٹر ڈاؤن کا اعلان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جب میری دکان نہیں چل رہی، میری صنعت نہیں چل رہی، تو میں کیوں اس کو کھلا رکھوں؟ پھر خام خواہ کے اخراجات کرنے سے بہتر ہے کہ میں اس کا دروازہ اس وقت تک بند کر دوں جب تک یہ ظالمانہ ٹیکسز ختم نہیں ہوتے۔ میں ایک دفعہ پھر شہر کراچی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ روشنیوں کے اس شہر نے ہمیشہ تاجر مسائل کے حوالے سے قیادت کی ہے۔ آج بھی شہر کراچی کی تمام لیڈرشپ وہ ہڑتال کا اعلان کر چکی ہے، ہم ان سب کا خیر مقدم کرتے ہیں اور شہر کراچی کو اس بات کا مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی طرف سے یقین دلاتے ہیں کہ معیشت کے ہب اس شہر کے اندر انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے، اس شہر کی مارکیٹوں کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس شہر کے سیوریج کے مسائل، اس شہر کو کچرا کنڈی بننے سے بچانے کے لیے، اس شہر کے اندر روشنیوں کے مسائل اور اس شہر کے مجموعی انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے، اور اس شہر کے لوکل اداروں کہ جن کے ساتھ روزانہ تاجروں کا واسطہ ہے، کہ جو کہیں جرمانوں کے نام پر، کہیں پرائس چیکنگ کے نام پر، کہیں مختلف ناموں سے تاجروں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ شہر کراچی کی معیشت چلے گی تو پاکستان کی معیشت چلے گی۔ اس لیے ہم شہر کراچی کے ہر مسئلے کے ساتھ پورا پاکستان ان کی پشت پہ کھڑا ہے، اور پورے پاکستان کا تاجر ایک گلدستے کی طرح پورے پاکستان کے اندر تاجر کی عزت نفس کی بحالی
اور پاکستان کی معیشت کے تحفظ کے لیے اپنی یہ جدوجہد جاری رکھے گا، اور انشاءاللہ اس پاکستان کو علامہ اقبال کے خوابوں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد کا پاکستان بنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں جناب عتیق میر صاحب سے گزارش کروں اگر میر صاحب بات کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہڑتال کے غراض و مقاصد تو چودھری صاحب نے بیان کر دیے ہیں، لیکن میں جو ایک انتہائی خطرناک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم جنہیں حکمران سمجھتے تھے وہ اپنے طرز عمل سے خائن نکلے، غاصب نکلے، اور ان کا یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ عوام سکھ پا سکے۔ اگر حکمرانوں کا یہ ایجنڈا ہوتا کہ عوام کو سکھ دینا ہے تو جس وقت مہنگائی کے ہاتھوں، بھوک کے ہاتھوں لوگ اپنے بچوں کے گلے کاٹ رہے تھے، خودکشیاں کر رہے تھے، اس وقت بجائے اس کے کہ اناج میں ریلیف دیتے، بیسک نیڈز میں ریلیف دیتے، آپ نے دیکھا کہ جس طرح چودھری صاحب نے کہا کہ ہر اس بیسک نیڈ پہ ٹیکس لگا دیا گیا کہ جس سے لوگوں کے راستے بند کر دیے۔ اسی طرح جس لمحے بجلی کے بل تھامے لوگ خودکشیاں کر رہے تھے، اس وقت احتجاج نہ دیکھا، اس کے عوامل کو نہ دیکھا، اس کے نتائج کو نہ دیکھا، بلکہ متواتر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم جس سطح پہ پہنچ چکے ہیں، ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے بھی تقریباً 50 سال سے میں یہ کاروبار میں ہوں، لیکن آج زندگی کا راستہ رک چکا ہے۔ کل تک ہم کہتے تھے کاروبار متاثر ہیں، آج کاروبار بند ہو چکے ہیں۔ کل تک ہم کہتے تھے کہ مشکلات ہیں، آج ہم ایک بحران کا شکار ہیں۔ آج جتنی نفرت، ایک طبقاتی نفرت میں دیکھ رہا ہوں، جس طرح آپ نے ان حکمرانوں کی عیاشیاں دیکھی، انہوں نے اپنے للے تللے کم نہیں کیے، حج عمرہ تک یہ عوام کے پیسوں سے کرتے ہیں، لیکن ہماری مشکلات بڑھا دیں۔ کون ہے جو اس وقت پریشان نہیں ہے؟ کیا صحافی، کیا فوجی، کیا سپاہی، کہ ایک عام آدمی ہر ایک اناج، مہنگے اناج سے اور بیسک نیڈ سے پریشان ہے۔ بجلی تو ایک طرف رہ گئی۔ دیکھیں یہ ملک، آپ لٹریسی ریٹ کتنا کم ہے، اس کے باوجود کوئی درسی کتابوں پہ ٹیکس لگاتا ہے، اسکول کے معاملات مہنگے کرتا ہے۔ یہ کیسی نادانی ہے؟ کوئی ان کو ایسا نہیں کہ نہیں جانتے۔ میں یہ بات یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یہ ملک کو سنوارنے نہیں، یہ مشکلات کو کم کرنے نہیں، یہ ملک کو برباد کرنے کے ایجنڈے پر آئے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا سری لنکا میں، حالانکہ ان کے مسائل کچھ اور تھے۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے اوپر کیا کچھ ہو گیا۔ ہماری تو زندگی شروع ہی اے سے شروع ہوتی ہے اور زیڈ تک مشکلات کا شکار ہے۔ ایسے میں جو نفرت دیکھ رہا ہوں، میں جس بات کو میں سب سے خطرناک قرار دیتا ہوں، آج احتجاج ہے، اب انارکی کی شکل میں اس کو بدلتے دیکھ رہا ہوں۔ انارکی سے یہ بغاوت ہوگی، بغاوت سے انقلاب بنے گی، اور انقلاب کہنے میں ایک عام لفظ ہے، لیکن انقلاب قوموں کو اگلے کئی سالوں تک اٹھنے نہیں دیتا۔ تو خدا را میں صحافیوں سے بھی کہتا ہوں، میں عوام سے بھی کہتا ہوں، آپ سب اس افرید کے سامنے کھڑے ہوں۔ یہ ہماری تاجروں کی تو صرف آواز ہے، یہ مشکلات آپ کی ہیں، یہ مسائل آپ کے ہیں۔ 500 روپے کلو، 400 روپے کلو دالیں آپ خریدتے ہو بچوں کو کھلانے کے لیے۔ کل اگر دال 900 روپے کلو ہو جاتی ہے تو ہم 800 کی خریدیں گے، 900 کی آپ کو بیچیں گے۔ ہم تو تاجر ہیں، لیکن عوام یہ سوچے کہ مشکلات تو عوام کی بڑھے گی۔ سبزی کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں تو 800 روپے کلو سبزی ہے۔ تو زندگی کے مشکلات کو اگر روکنا ہے تو پھر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کو یہ نہ سمجھیں یہ تاجروں کا احتجاج ہے، ہمارے سنگ چلیں۔ اگر یہ پہاڑ نہیں کٹے گا تو ہم مر جائیں گے، پہاڑ کٹے گا تو زندگی آگے چلے گی۔ ہم
اب حکومت کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں یہ نہ رکنے والا سفر ہے, ہم رک نہیں سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رک گئے تو پھر ہمارا نام و نشان نہیں ہے, اور ہم چلیں گے تو زندگی چلے گی. تو میرے دوستو, میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو کہ اسے تاجروں کا احتجاج نہ سمجھیں. یہ آپ کی لڑائی ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. ہمارے ساتھ چلیں گے, ان غاصبوں سے, ان ظالموں سے نجات ملے گی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ڈاکو کسی گھر کو یرغمال بنا لیں اور پھر وہ گھر والوں سے پوچھیں کہ آپ کو ادویات کیا چاہیے, آپ کی ضروریات کیا ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ ڈاکو ہیں, یہ خائن ہیں, یہ ظالم ہیں, یہ سود خوروں کے ایجنٹ ہیں. ہم ان کے سامنے آج ڈٹ کے کھڑے ہیں, چاہے جان چلی جائے ہم ان کے سامنے اسی طرح ڈٹے رہیں گے اپنے مقصد کے حصول تک. شکریہ. جناب حکیم شاہ صاحب. جی 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 بالکل کامیاب ہو گئی اور راشد چودھری صاحب کیا آپ کو میرا نام پتا یا نہیں پتا؟ نہیں, آپ کو نہیں پتا. اگر آپ کو پتا ہوتا تو آپ میرا بھی حوالہ دیتے. میری تنظیم پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے, آپ نے اس کو نظر انداز کیا ہے, لیکن میں تاجروں کے ساتھ کی بات کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ تاجروں کی آواز کو اجاگر کیا ہے, ایوانوں تک پہنچایا ہے. جہاں پر پاکستان کی دیگر شہروں کی تاجر برادری نے 28 اگست کی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا ہے, وہیں کراچی کے تاجر بھی آئی پی پیز کے معاہدوں, تاجر دوست اسکیم اور بجلی کے بلوں میں زائد ٹیکسز کے خلاف 28 اگست کی ہڑتال کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتی ہے. اب یہ ظلم اور جبر کا نظام مزید نہیں چل سکتا. یقیناً عوام اور تاجر برادری اس مہنگائی میں اب مزید جو ٹیکسز کا بوجھ ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی. تو کراچی کی تاجر برادری بھی کاشف چودھری صاحب کو یہ یقین دلاتی ہے کہ انشاءاللہ 28 اگست کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کے ذریعے ہم حکومت وقت کو یہ پیغام دیں گے کہ اب مزید اس ظلم کے نظام کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ. جناب وقار حمید میمن صاحب, صدر صوبہ سندھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ تعالی مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر محمد کاشف چودھری کے حکم کے اوپر انشاءاللہ سندھ کے تمام اضلاع میں کاروبار 28 تاریخ کو شٹر ڈاؤن ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی 28 اضلاع میں احتجاج بھی ہوگا. اور یہ ہمارے سندھ کے جو مسائل ہیں, جو پروفیشنل ٹیکسز ہیں, سندھ فوڈ اتھارٹیز کی بدماشیاں ہیں, زیادتیاں ہیں تاجروں کے ساتھ, ان سب کے خلاف یہ احتجاج ہوگا. اور یہ کارپور دشمن جو پالیسیز ہیں, ہم انشاءاللہ تعالی ملک بھر کے تاجروں کے ساتھ صبح سندھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ. جناب رحیم آغا صاحب, صدر انجمن تاجران بلوچستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریس اور الیکٹرانک میڈیا کے معزز تاجر دوستو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چودھری کاشف صاحب اور آل پاکستان انجمن تاجران کے سرپرست اعلیٰ محترم لالا برکان صاحب کی اجازت سے, جس طرح چودھری صاحب نے اور ہمارے بزرگ تاجر رہنما عتیق میر صاحب نے بڑے تفصیل سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ یہ لڑائی صرف ہماری تاجر برادری کی لڑائی نہیں ہے. آپ بھی بازار سے اشیاء خوردنوش خریدتے ہیں, آپ بھی بازار جاتے ہیں, تو ہماری آنکھ کان وہ آپ صافی برادری ہیں کہ آپ ہماری جو آواز ہے وہ ان ظالموں تک پہنچائیں گے. یہ جو یکبستہ ہواؤں میں, یکبستہ گاڑیوں میں پھرتے ہیں, جنہیں تاجر برادری کا یا آپ صافی برادری کے جو مشکلات ہیں ان سے یہ بے خبر انہوں نے قصداً اپنے آپ کو رکھا ہے. تو ان ظالموں کو دوام دینے کے لیے, انہیں سبق دینے کے لیے, اپنے اس پیارے وطن کو بچانے کے لیے ہم نے ایک قدم اٹھایا ہے, جس پر ہمارے قائدین نے, جناب چودھری کاشف صاحب, لالا برکان صاحب, عتیق میر صاحب نے آپ لوگوں کو بتایا. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی بلوچستان اور پورے بلوچستان میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی انشاءاللہ تعالی. تھینک یو جی.